مختصر وقت میں سربراہ سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کی جانب سے کے حکم پر یہ جو منعقد کیا گیا ہے، جس کا موضوع کہ کل شب میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب پر پنجاب کے شہر گجرات میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن بحمد اللہ حضرت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اس میں محفوظ رہے، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور سرحد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی لگائی گئی، اور صرف پابندی ہی نہیں بلکہ ہمارے علماء اہل سنت کو ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور اور سرحد کے دیگر علاقوں میں گرفتار کیا گیا۔ تو آج کا یہ مختصر نکال پر ہونے والا احتجاجی مظاہرہ جو کہ سربراہ سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کے فرمانے پر یہاں کراچی پریس کلب پر ہو رہا ہے، ہم گورنمنٹ پنجاب سے اس بات کا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کسی کے مامے دادے کی تاکید نہیں ہے، یہ پاکستان کسی کے مامے دادے نے نہیں بنایا، یہ پاکستان علماء اہل سنت نے اپنے خون کی قربانی دے کر بنایا ہے۔ پاکستان کسی کے مامے چاچے کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے علماء اہل سنت نے اس کی بنیادوں میں ہمارے علماء اہل سنت کا خون ہے، اور یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ جن اکابرین نے اپنے خون سے پاکستان کی بنیادوں کو سینچا ہے، آج ان کی اولادیں اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں تو ان پر پابندی لگائی جائے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ ہم گورنمنٹ سرحد اور پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن ہمارے اکابرین کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن شہروں کے اندر بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور کے اندر جشن میلاد النبی کے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس پابندی کو فی الفور اٹھائیں۔ اگر یہ پابندی ختم نہیں کی جاتی تو یاد رکھیں یہ سنی شیعہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اسی طرح پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، سرحد اور سندھ کے اندر سنی شیعہ فقط ثروت اعجاز کی اشارے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے علماء کو اسی طرح سے گرفتار کیا جاتا رہا اور جشن میلاد النبی کے جلوسوں میں اسی طرح سے روڑے اٹکائے جاتے رہے تو انشاءاللہ پنجاب میں تمام مسکر اندر ہوگا، سندھ میں تمام مسکر اندر ہوگا، اور اسی طرح سے جو لوگ یہ ہتھکنڈے استعمال کرنے والے ہیں، یہ سنی شیعہ انشاءاللہ اپنے آقا کا جشن منانے والے، یہ پرامن رہنے والے سنی اپنی پرامن پالیسی کو چینج کر کے جو لوگ جشن میلاد النبی پر پابندیاں لگا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی زبانوں کو ان کے دہنوں سے کھینچ دیں گے۔ اور اسی طرح سے غضب کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ، ان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی فضا کو ہوا دینے والے کل عدم تنظیمیں جنہیں گورنمنٹ نے جن کو کل عدم قرار دیا ہے، ان کل عدم تنظیموں کی پناہی کر رہی ہے مسلم نون کی اس قیادت کے یہ رکن رانا ثناء اللہ صاحب۔ ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ خدا پاکستان کو مزید دہشت گردی کی جانب نہ دھکیلا جائے، اور جو کل عدم تنظیموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ پشت پناہی کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ ہم دہشت گرد تنظیموں سے بھی نہیں بدلیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پالیسیاں چینج نہ کی تو ہم تم سے بھی نہیں بدلیں گے، اور اگر ہماری اصلاح میں کوئی بھی آیا ہم ہر ایک سے نپٹنا چاہتے ہیں۔ ہم فقط ربیع الاول کے حوالے سے، اس کے تقدس کے حوالے سے خاموش ہیں، اور آپ نے پرامن احتجاجی مظاہرے سے آج کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور صحافی بھائیوں کے ذریعے یہ بات میڈیا کے ذریعے اپنے وقت کے حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری پرامن پالیسی کو پرامن ہی رہنے دیا جائے۔ اگر اسی طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان، پہاڑ پور، سرحد بلوچستان، پورے پاکستان کے کسی شہر میں بھی جشن میلاد النبی کے جلسے اور جلوسوں میں کوئی رکاوٹ بنا تو پھر انشاءاللہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، وہ چاہے جو بھی ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اگر رانا ثناء اللہ اس نے اسی طرح سے قلعدم تنظیموں کی پشت پناہی جاری رکھی
اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کو جس طرح سے اب پنجاب میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر ہم اپنی پرامن پالیسی کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے ہم آج کے اس پریس کلب پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جن پر کل قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہم پنجاب گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اگر گرفتار نہ کیا گیا تو ہم اس پر بھی بھرپور احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر اگر یہ ان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو پورے پنجاب میں احتجاج کریں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان، ہمارے علماء، ہمارے تمام جشن میلاد النبی کے جلسے اور جلوسوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی اس مختصر سی اسپیچ کے بعد سنی تحریک کے کراچی رابطہ کمیٹی کے رکن جناب حضرت مولانا محمد آفتاب قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اظہار خیال فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا یہ مظاہرہ جیسا کہ علامہ طارق صاحب نے فرمایا کہ کل گجرات کے اندر ہونے والے حملے جو کہ حضرت ڈاکٹر علامہ مولانا آصف اشرف جلالی دامت برکاتہم عالیہ کے اوپر کیا گیا، میں اپنے ساتھیوں کو اس موقع پر بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی وہ اہل سنت کے عالم دین ہیں جو پنجاب کے مظفر حسین شاہ صاحب کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے جید علماء کرام کے اوپر تواتر کے ساتھ حملے اور بالخصوص صبح فرد کے بعد اب پنجاب کے اندر حکومت کے بعض وزراء کی پش پناہی دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ یہاں پر موجود انتظامیہ کے اہلکار، ایجنسیوں کے اہلکار اور دیگر حساس اداروں کے اہلکار جو یقیناً یہاں پر موجود ہوں گے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جائیں گے۔ جب صوبائی حکومت کے وزراء اس میں شامل ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ وزیر قانون ہے، قانون کا وزیر ہے یہ بغیرت، اس نے اپنے ساتھ جو سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے وہ کالعدم سپاہ صحابہ کے لوگ ہیں۔ یہ وہ تنظیمیں جن کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے بین صرف اس لیے لگایا کیونکہ وہ ملک پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے تھے، وہ لوگ، وہ تنظیمات جو ملک پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں معصوم لوگوں کو مارا، فوجی اہلکاروں کو مارا، پولیس کے افسران اور جوانوں کو شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کی پش پناہی، ان کے لوگوں کو اپنی سیکورٹی میں شامل کرنا، اور نہ صرف یہ بلکہ حکومت پاکستان کے فنڈ، حکومت پاکستان کا پیسہ جا کے انہوں نے بانٹا ہے وہاں پر جنگیوں کے اندر، جن لوگوں نے اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا۔ یہ وزیر قانون، پنجاب کا یہ وزیر قانون ان کی پش پناہی کر رہا ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور بالخصوص پنجاب کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے متنازع لوگوں کو خدارا اپنی کابینہ سے نکال باہر کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عوام کا غیظ و غضب ان کو خود از خود نکال باہر کرے۔ آصف جلالی صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ جب اس قسم کے لوگ، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ صوبائی کابینہ کے اندر وزارت کی سیٹوں کے اوپر موجود ہوں گے تو کیوں کرنا اہل سنت کے لوگوں کے اوپر حملے ہوں گے؟ بلکہ ایک افسوسناک بات کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر نہ صرف
علماء اہل سنت کو گرفتار کیا؟ گرفتار کیوں کیا گیا؟ گورنمنٹ بولتی ہے عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالو، دہشت گردی ہو جائے گی، بم دھماکہ ہو جائے گا۔ ارے بابا تم کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جب جلوس نکالنے والے شہادت کے جذبے سے سرشار ان دہشت